اوکے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک انٹرسٹنگ آرٹیکل کو جو انٹرپرینورشپ کے بارے میں لکھا گیا ہے اس کو تھوڑا سا اس کے ریویو کریں گے۔ اس آرٹیکل کا نام ہے امپاورمنٹ تھرو آئیڈیاز۔ آئیڈیاز کو بڑھانا، ان کو زیادہ طاقت دینا، اور ٹیچنگ ایفیکچویشن ان پاکستان، اور ایفیکچویشن کے جو اصول ہیں ان کو پاکستان میں کیسے پڑھایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو آرٹیکل ہے اس ایفیکچویشن تھیوری کی فاؤنڈر سارا سارسوتی صاحبہ اور ان کے ٹیم ممبر گوسیا گرنسکا صاحبہ نے لکھا ہے، اور یہ سمری ہے اس چیز کی۔ تو سارا سارسوتی صاحبہ سے ہماری ملاقات یہ تقریباً 2018 میں ایک ایفیکچویشن کی کانفرنس میں ہوئی، اور بہت مشکل تھا ان سے ملنا۔ تو وہاں ان کے کچھ ٹیم ممبرس تھے جنہوں نے ہمارا انٹرویو کیا، اور کہ وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ پاکستان میں کیسا ہو رہا ہے۔ تو اس انٹرویو کے بعد پھر ان سے ہماری ملاقات بھی ہوئی، پھر ان کی ٹیم نے ہمارے کافی ڈیٹیلڈ انٹرویوز کیے، اور پھر جب ہم نے ان کو بتایا کہ ہم نے ایفیکچویشن پرنسپلز میں کچھ اضافہ کیا ہے، اور پاکستان کے کلچرل اور وہاں کی ٹریڈیشنل چیزوں کو بھی ایڈ کیا ہے، تو وہ اس سے بڑے خوش ہوئے، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے۔ تو یہ آرٹیکل کی سمری آپ کے سامنے پیش ہے، اور اس میں سارسوتی صاحبہ جو ہیں وہ رقم دراز ہیں کہ آئی بی اے سینٹر فار انٹرپرینورشپ کی جو ٹیم ہے وہ یہاں پر ٹریڈیشنلی کازل میتھڈ پڑھاتی تھی۔ کازل میتھڈ میں اگر آپ کو یاد ہو ہم کیا کہتے ہیں، پہلے ہم ویژن کی بات کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جناب مارکیٹنگ ریسرچ ہو، بزنس پلاننگ ہو، ریزنگ منی ہو، اور پھر اس کے بعد ہم پیسے بھی دیا کرتے تھے $1000۔ تو اس کے نتیجے میں آپ کسی کو پہلے پیسے دے دیں، سامان دے دیں، اور پلان بھی دے دیں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، بہت سارے لوگ بینکرپٹ ہو جاتے تھے 99% تک۔ تو یہاں پر یہ پھر آگے چل کے بات کہتی ہیں کہ آئی بی اے سی ڈی کی ٹیم نے کا جو تعارف ان کا ہمارا افیکچویشن سے ہوا تھا وہ 2007-8-9 میں کہیں ہوا، اور وہاں سے اس لرننگ کی بنیاد کے اوپر ہم نے پھر جو ایکسپیریمنٹ کیا آئی بی اے کراچی میں وہ یہ کیا کہ ہم نے 60 لوگوں کو 60 لوگوں کو کراچی میں ان کو ہم نے آئی بی اے میں 4 مہینے کے لیے اپنے پاس رکھا، اور ان کو پیسے بھی نہیں دیے، ان کو ذہنی مائنڈ سیٹ کی ٹریننگ دی گئی، اور ان کو یہ کہا گیا کہ اپنے برڈ ان ہینڈ پرنسپلس کو ریفلیکٹ کریں اور اس کو اپلائی کریں، اور اپنے اندر کی گھر کی ریسورسز کو، فالتو چیزوں کو تلاش کریں، اور الحمدللہ اس کے بعد اپنا کام شروع کریں۔ اور عجیب واقعہ یہ ہوا کہ پیسے کا نہ ہونا اسباب کا ذریعہ بن گیا، چیزوں کا نہ ہونا اسباب کا ذریعہ بن گیا، اور جب دماغی طاقت استعمال ہوئی اور ذہن کو زور دیا گیا تو وہی لوگ جن کے پاس پیسے تھوڑے تھے ان کو ایسی چیزیں فالتو سلائی مشین، موٹر سائیکل، بائک، جانور نظر آنے لگے جو پہلے نہیں دیکھ رہے تھے۔ تو اس طرح یہ جو ہمارا پہلا فرسٹ پرنسپلس کہتے ہیں بنیادی اصول، تو جو بنیادی اصول طے ہوا ہمارے اس ماڈل کا کہ فائنڈ یور بیسٹ سیلف، اپنے آپ کو پہچانو، فمن عرف نفسہ، اپنے آپ کو پہچانو، ہو ایم آئی۔ تو اس آئی بی اے کے اور لمس کے ماڈل میں جو ہمارے اچھے اسکولز ہیں، چونکہ ایجوکیشن بہت کاسٹلی ہے، اس کی کاسٹ بھی ہوتی ہے، تو یہ عام پاکستانی کا یہاں پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے، اگرچہ اسکالرشپس بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ایک کم نمبرز والے بچوں کا پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، پھر غریب بھی ہوں۔ تو اس ماڈل نے جو 4 مہینے کا تھا اور چند یعنی 100-150 گھنٹوں کا تھا، اس نے ایک امید کی کرن جگا دی، اور پھر ہم نے اپنا کرائٹیریا نمبرز اور گریڈز کی بجائے شوق، جستجو، لگن کو میں شفٹ کر دیا، اور ان چند مہینوں میں شروع کے زمانے میں ہم برڈ ان ہینڈ پرنسپل پڑھاتے ہیں، اور تاکہ وہ اپنی اندر کی صلاحیتوں کو پہچان سکیں، اور ان کے اندر کیا ہے، کیا چھپا ہوا ہے، کیا خوبیاں ہیں، اور ہم ان سے کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کا کسی سے مقابلہ نہیں کرنا، آپ منفرد ہیں، خدا تعالیٰ نے آپ کو یونیک بنایا ہے۔ تو یہاں سے پھر اس چیز کو جب تلاش کرتے ہوئے ہمیں جب پتہ چلا کہ یہ انفرادیت اور خوبی اور اندر کی چھپی ہوئی صلاحیتیں اور خدا تعالیٰ کی نعمتیں، ان کا تو ہماری شاعروں نے بہت خوبصورتی سے تذکرہ کیا ہے، اور ہمارے شاعر مشرق اور قوم کے شاعر علامہ اقبال تو بہت شاندار طریقے سے اس کو آرٹیکولیٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں سے پھر ہم نے ان کی شاعری کو اپنے کورس کا حصہ بنایا، اور خودی کا جو کانسیپٹ ہے سیلف کا، اکارڈنگ ٹو اقبال، خودی جو ہے وہ ایک اللہ کی خاص نعمت ہے، اور وہ ہر ایک انسان میں موجود ہے، اور وہ اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے خالق اور مالک کو پہچاننا، اور تو یہ خودی کا جو تصور ہے یہ انسان کو بہت پاورفل بناتا ہے۔ جب اس کو پتہ چلتا ہے فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں، اور وہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے بالکل قریب ہے،
اور ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتے ہیں جب وہ پکارتا ہے. تو جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں اتنا امپورٹنٹ ہوں, اتنا پاورفل ہوں, تو اس کے بعد پھر علامہ اقبال کا جو تصور تھا وقار کا اور خود رسپیکٹ کا, اس کو جب ہم نے ایڈ کیا تو شاعری کی شکل میں اور ان کی کلام کی شکل میں, جیسے وہ یہاں کہتے ہیں خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہ اس کا مطلب واضح ہے. تو یہاں سے الحمدللہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں اسباب چیزیں نہیں چاہیے, ہمیں اللہ نے دے دیا. اور تو یہ اس طرح. اس کے بعد دوسرا جس کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مقصد حیات, پروفٹ اور منافع سے آگے دیکھنا. ہم کہتے ہیں کہ منافع اور پروفٹ رستے کی چیز ہے, مقصود نہیں. جیسے خون جو ہے وہ میرے جسم کی ضرورت ہے لیکن مقصد نہیں. خون میری ضرورت ہے, میرا مقصد نہیں ہے. اس سے پروفٹ میری ضرورت ہے, میرا مقصد نہیں. تو یہاں پر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ اس دنیا میں پازیٹیو سماجی تبدیلی لانا, خدمت, محبت, وفا کو عام کرنا, خود غرضی سے آگے دیکھنا. اور یہ ایسا مقصد جو پیسے سے آگے ہے. پیسہ ہماری ضرورت ہے لیکن اچھا انسان بننا, بیٹر ہیومن بینگ, شاندار خوبیوں والا, عاجزی والا, انکساری, محبت, رحمت والا. تو یہ جو انسانی وقار اور مقصد کو ہم پری ایفیکچویشن پرنسپلس کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایفیکچویشن سے پہلے, سارسوتی نے پھر اس کو ہائی لائٹ کیا اپنے آرٹیکل میں کہ آئی بی کا جو ماڈل ہے وہ ان خوبیوں کو ایفیکچویشن سے پہلے لاتا ہے. جب یہ پہلے آئیں گی تو آدمی ایفیکچویشن اس کی اور زیادہ پاورفل بن جائے گی. اس کے بعد ایک اور پہلو ہے جس کو ہم کہتے ہیں سینس آف ونڈر, حیرانی کا پہلو, کہ ہم دنیا میں ایک حیرانی اور عجوبہ گاہ ہے جہاں پر ایفیکچوئل لینس کے ساتھ اس کائنات کی قدرت کے نظاروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. افلا ینظرون, کیا تم دیکھتے نہیں ہو, ربنا ما خلقت ھذا باطلا, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بغیر فائدے کے نہیں بنائی. تو یہ جو فیلنگ ہے کہ ایوری تھنگ از امپورٹنٹ, درخت, پتے, آسمان, دریا, پرند چرند, پہاڑ, تو جب وہ آدمی ان کو یوزفل, امپورٹنٹ, خدا تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر دیکھتا ہے تو ان کو ان کا مسخر کرنا, ان کو یا لیوریج کرنا, ان کو یوز کرنا, تو وہ انسان کا ذہن جو ہے وہ منفی نہیں ہوتا اور وہ مثبت اور پازیٹیو ذہن کے ساتھ ان چیزوں کو لیتا ہے. تو اس ماڈل سے ہمارا جو سکسیس ریٹ تھا, جو 10% تھا, وہ الحمدللہ 70-80% پر چلا گیا سوچ کے بدلنے سے. اور الحمدللہ وہ جو ان امپلائمنٹ اور غربت کا جو ایک ڈپریسو ماڈل تھا, جو بھی ہمارے بچے آئے, خواتین, مرد و خواتین, وہ اس سوچ سے اللہ نے ان کو باہر نکالا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کازل لینس ہے اس کا بھی فائدہ تو ہے, لیکن اگر پوری طرح صحیح نہ پڑھایا جائے تو یہ محدود نظر پیدا کرتا ہے. اور ایفیکچوئل لینس جو ہے وہ آپ کو دنیا کو تسخیر کرنا, مسخر کرنا اور کریٹیو ہونا سکھاتا ہے. تو یہ جو فائنڈنگز تھیں, یہ سارا سارسوتی صاحبہ کے ہم شکر گزار ہیں. انہوں نے ہمارے ماڈل کو آبزرو کیا, اسٹڈی کیا, انٹرویو کیا, اور وہ اس وقت دنیا کی وہاں ڈارڈن بزنس اسکول کے بیٹن انسٹیٹیوٹ آف انٹرپرینورشپ میں کام کرتی ہیں. یہ ٹاپ 18 انٹرپرینورشپ پروفیسرز میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور یہ اس ایریا میں کافی کام کر رہی ہیں. تو ہم شکر گزار ہیں ان کے اور ان کی ٹیم کے کہ انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی. اس حوصلہ افزائی اور انکریجمنٹ کے ہم ان کے شکر گزار ہیں. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوبیوں سے اور مزین کر دے, اور اللہ تعالیٰ اس ایفرٹ کو قبول فرمائے. تھینک یو ویری مچ.